کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا جس نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے پیارے ہیرو دونوں کو قتل کیا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مگر پھر توبہ کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ یہ داستان ہے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی، غلامی سے آزادی اور گناہ سے مغفرت تک کا ایک حیرت انگیز سفر۔ وہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، پھر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا؟ وہ تھے وحشی بن حرب، جن کی کنیت ابو دسمہ تھی۔ ان کی طرف ایک بڑی دردناک داستان منسوب ہے، آئیے ہم آپ کو یہ داستان انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ابو دسمہ وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے ایک سردار جبیر بن مطم کا غلام تھا۔ غزوہ بدر میں اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے قتل کر دیا۔ اس سے میرے مالک کو بہت غم لاحق ہوا اور اس نے لات و عزا کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ حمزہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں لگا رہا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبرد آزما ہونے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے نئے جوش و ولولہ سے غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ لشکر کو ترتیب دیا، معاونین کو جمع کیا، تیاری مکمل کی۔ قیادت ابو سفیان بن حرب کے سپرد کی اور اس مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان بیگمات کو بھی ہمراہ لے لیا جن کے خاوند، باپ یا بھائی قتل ہو چکے تھے، تاکہ وہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑی ہو کر انہیں آر دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ پیش تھی۔ اس کا باپ، چچا اور بھائی غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ابو دسمہ فرماتے ہیں، جب یہ لشکر روانہ ہوا تو جبیر بن مطم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو دسمہ، کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائے گا؟ اس نے کہا، میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ میں نے پوچھا، اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا، جس کو تو چاہے۔ میں تمام لوگوں کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عہد کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور خنجر اور کلہاڑی چلانے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ میں نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے بیگمات قریش کے ساتھ خرامہ حرامہ چل رہا تھا۔ مجھے جنگ سے کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا اور دھوپ میں میری کلہاڑی کا لشکرارہ دیکھتی تو بے ساختہ پکار اٹھتی، ابو دسمہ، آج مقتولین بدر کا بدلہ چکا کر کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب ہم احد کے مقام پر پہنچے، دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا تو میں حمزہ بن عبد المطلب کی تلاش میں نکلا۔ میں انہیں پہلے سے پہچانتا تھا اور وہ کسی سے مخفی بھی نہ تھے، کیونکہ وہ ہر دم اپنی پگڑی میں شتر مرغ کا پر پیوست کیے رکھتے تھے، اور یہ اس دور میں عرب کے جنگجو بہادروں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا امیر حمزہ شمشیر زنی کرتے ہوئے اور مد مقابل کو تہے تیغ کرتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور شست باندھ لی کہ جو ہی میرے قریب آئیں تو ان پر یکدم حملہ کر دوں۔ اتنے میں قریش کا شہ سوار سبا بن عبد العزا میدان میں اترا اور پکارنے لگا، ارے حمزہ، میرے مقابلے میں آؤ۔ امیر حمزہ یہ چیلنج سن کر اس کے مقابلے میں اترتے ہوئے کہنے لگے، مشرکہ کے بیٹے ادھر آؤ، اور بڑی برق رفتاری سے تلوار کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہ چشم زن میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، اور میں نے موقع پاتے ہی اچانک اپنی کلہاڑی سے ان کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ 2 قدم جوش سے چلے لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہیں گر پڑے۔ کلہاڑی ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی لاش کے پاس آیا، کلہاڑی نکالی اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے زیادہ لڑائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے تو انہیں صرف اس لالچ میں قتل کیا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ لڑائی کا تنور گرم ہو گیا۔
چیخو پکار آسمان کو چھونے لگی۔ اصحاب محمد لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے، ان میں سے کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پر ہندہ بنت عتبہ دیگر بیگمات قریش کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئیں۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال لیں، ناک کان کاٹ ڈالے، پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے۔ ہندہ نے اپنا سونے کا ہار اور بالیاں مجھے دیتے ہوئے کہا، ابو دسمہ یہ تیرا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ بڑا قیمتی زیور ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو میں لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ واپس لوٹ آیا تو جبیر بن مطعم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں آزاد تو ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جوں جوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چہار سو پھیلنے لگا، توں مجھ پر خوف و ہراس کے بادل منڈلانے لگے۔ میں مسلسل اسی حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں مسلسل اسی حالت میں تھا کہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں امن کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد باشندگان طائف بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی، میری گلو خلاصی کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ اب شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں۔ بخدا میں اسی حزن و ملال میں مبتلا تھا کہ میری حالت زار دیکھ کر ایک خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، ارے وحشی بن حرب، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یثرب روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آنکھ بچاتے ہوئے بڑی احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب آپ نے میری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں۔ جب مجھے دیکھا تو نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ امیر حمزہ کو تو نے کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو آپ نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں۔ اس دن سے میں آپ کی نگاہوں سے ایک طرف رہنے لگا۔ جب صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مجھ بدنصیب پر نہ پڑ جائے اور اس طرح مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسلسل اسی المناک حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر اپنی داستان غم بیان کرتے ہوئے وحشی بن حرب نے کہا، باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اور وہ بڑی مصیبت جس میں مسلمانوں کو میں نے مبتلا کیا تھا، وہ میرے نہا خانہ دل سے کبھی محو نہ ہوتا۔ اب میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بن گئے تو مسیلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنیفہ مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول نے مسیلمہ سے نبرد آزما ہونے اور اس کی قوم بنو حنیفہ کو دین الہی کی طرف واپس لانے کے لیے لشکر تیار کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اب موقع آیا ہے کہ میں اپنے ارمان پورے کروں اور پچھلے سارے دھونے ڈالوں۔ پھر میں لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیا، اپنی وہی کلہاڑی ہاتھ میں لی جس کے ساتھ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا،
اور میں نے قسم کھائی کہ یا مسیلمہ کو قتل کروں گا ورنہ جام شہادت نوش کروں گا۔ جب مسلمانوں نے مسیلمہ اور اس کے لشکر پر گلستان موت میں زوردار حملہ کیا، دشمنان خدا کے گوشت کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ میں مسیلمہ کے انتظار میں تھا۔ اسے ایک جگہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا دیکھا اور ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح گھات لگائے کھڑا ہے۔ ہم دونوں اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ میں آگے بڑھ کر زور سے کلہاڑی چلائی جو اس کے بدن میں پیوست ہو گئی۔ اتنے میں انصاری نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار سے وہ واصل جہنم ہوا۔ اگر میرے وار سے قتل ہوا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ کی ایک پروقار شخصیت کو قتل کیا اور ایک بدترین خلائق شخص کو بھی تہہ تیغ کیا۔ کتاب میں مذکورہ حوالہ جات درج ذیل ہیں: الاصابہ 315/6، اسد الغابہ 8883/5، الاستیاب 208-209/2، التاریخ الکبیر جلد 3 قاف 2 180، الجمع بین رجال الصحیحین 536/2۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ دن تھا جب انہوں نے شیر خدا کو شہید کیا، اور ایک وہ دن جب انہوں نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ اگر آپ کو ایمان تازہ کر دینے والی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔